امریکہ میں پریکٹس کرتی ہیں ڈاکٹر، پاکستان بھی آتی ہیں ماشاءاللہ. ڈاکٹر شبانہ مفتی ایم ڈی ہیں، سرٹیفائڈ یو ایس بورڈ سرٹیفائڈ گائنیکالوجسٹ اینڈ بی ایچ آر ٹی اسپیشلسٹ، یعنی بایو آئیڈینٹیکل ہارمون جو ریپلیسمنٹ تھراپی ہے اس کی اسپیشلسٹ بھی ہیں، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا ماشاءاللہ. جی تھینک یو جی، ویلکم السلام. وی ویری ایکسائٹڈ ٹو ہیو یو آن دی شو. آئی ایم مور ایکسائٹڈ دین یو آر. میں ایک ایسے ایجوکیشنل پلیٹ فارم ڈھونڈ رہی تھی جہاں آپ جیسے ویل ایجوکیٹڈ لوگ میرے مشن اور ویژن کو لے کے جائیں، تاکہ جو مس انفارمیشن اباؤٹ بی ایچ آر ٹی، اباؤٹ ہارمون تھراپی فار دا ہارمونل ہیلتھ آف ویمن، اس کو کم از کم انفارمیشن نہیں دینی تو غلط انفارمیشن نہ دیں. تو یہ جو مشن ویژن کسی اس کو سمجھ آتا ہے جو تھوڑا ایجوکیٹڈ ہو، تو اس کی وجہ سے آئی ایم ویری ایکسائٹڈ ٹو بی تو ہیئر. یہ اس کو اس مشن کے بارے میں ضرور بتائیں، اور یہ مینوپاز سے اور بایو آئیڈینٹیکل ہارمونس کیا ہیں، کس طرح کنیکٹڈ ہیں. گوئنگ بیک ان مائی لائف، 5-6 سال پہلے میں بھی ایک ٹریڈیشنل گائنیکالوجسٹ تھی، اس لیے میری فرٹرنیٹی کو آپ کچھ نہ کہیں. میں بھی یہی کر رہی تھی کہ آفس میں کوئی آیا، بس چوائس ہی نہیں ہے. ہم منٹنگ منی، یو نو، ہم ہسٹریکٹمیز کرتے ہیں، سرجریز کرتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں. دیر سو مچ منی انوالوڈ ان اٹ کہ ہم اس لائف اسٹائل میں کھو جاتے ہیں. آپ 10-15 منٹ پیشنٹ کو دیتے ہیں اور پھر اگلا پیشنٹ نیکسٹ، پھر نیکسٹ، تو آپ اس میں بالکل بھی بھول جاتے ہیں کہ آپ نے کیا ڈفرینس کریٹ کیا ایک عورت کی لائف میں. پھر میری امی فوت ہو گئیں تو آئی ری وزٹڈ مائی لائف اینڈ میں نے کہا کہ یہ ہم کوئی ڈفرینس کریٹ نہیں کر رہے لائف میں. انسانی بنیادوں پہ بھی ایسوسیشن ضروری ہے، بیکاز دیر از سو مچ ایموشنل ویل بینگ انوالوڈ، سیکشول ویل بینگ انوالوڈ. عورت کی ہیڈ ٹو ٹو لائف افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے، اور ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کو 1 گھنٹہ بیٹھ کے گیان دیں کہ وٹ شی ایکچولی نیڈس ٹو میک ہر لائف بیٹر. تو وہاں پہ پھر میں نے جو ہے ہارمون تھراپی کی، واپس جا کے اسپیشلائزیشن حاصل کی. اینڈ بلیو می نادیہ، اتنا فرق ہوتا ہے عورت کی ہیلتھ میں. آپ کو اتنی دعائیں ملتی ہیں، اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ بھئی آخری جو اگلی زندگی اس کے لیے آپ کچھ کر رہے ہیں. تو اب جب میں یہاں پہ میں نے یو ایس اے میں، یو کے، جرمنی، آسٹریلیا، ایوری ویئر یو نیم ایوری کنٹری، وہاں پہ یہ پریکٹس ہو رہا ہے اور بڑے دھڑا دھڑ ہو رہا ہے. بہت ایف ڈی اے اپرووڈ ہے. ایف ڈی اے نے اب ڈکلیئر کر دیا ہے کہ بھئی یہ ساری ڈیزیزز کو جو ہے کم کرتا ہے. آنے والے بڑھاپے کو جو بیماریاں اس کے ساتھ آ رہی ہوتی ہیں اس میں ہیلپ فل ہے جو ہارمون تھراپی ہے. تو عورتوں کو آفٹر ڈسکسنگ ود دا ڈاکٹر ضرور لینی چاہیے. بات کس کی کر رہے ہیں کہ ایک بڑا نیچرل سا ایک فیز ہر عورت کی زندگی میں آتا ہے آفٹر 40، جہاں جس کو ہم کہتے ہیں جی پری مینوپاز، پیری مینوپاز، کہ جو آپ کے ہارمونز ہیں جس سے آپ نارمل فنکشن کرتے ہیں، جس سے آپ یو فیل لائک اے وومن، وہ آپ کے کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اینڈ دین ڈکلائن کی طرف جاتے جاتے اتنے مائلڈ تو نہیں میں کہوں گی، میڈیم ٹو سیویئر ہی سمٹمز ہوتے ہیں اس کے، جس میں ہم صرف بات کرتے ہیں ہاٹ فلشز کی. اس کے علاوہ اتنا کچھ ڈپریشن، آپ کی لکس کا چینج ہو جانا، آپ کے اندر فٹیک اور بہت کچھ، اور اس کو مینیج، اور یہ سالوں چلتا ہے. یہ بھی نہیں کہ کچھ مہینوں کی کنڈیشن ہے، سالوں چلے گا. اب آپ اس تکلیف کے ساتھ رہیں یا اس کو آپ مینیج بھی کر سکتے ہیں. یہ ساری بات ڈاکٹر تو آپ کو کہے گا نا یہ قدرتی عمل ہے، آپ صرف اربز لے لو، سپلیمنٹس لے لو، سیڈ سائیکل کر لو، پریمروز لے لیں. یہ ساری چیزیں سپلیمنٹ ہوتی ہیں، یہ ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا. جو جسم کے اندر آپ کا ختم ہوا ہے، ہارمونس ختم ہوئے ہیں. اب اگر آپ کا کڈنی فیل ہو رہا ہے تو آپ نے کڈنی ریپلیس کرنی ہے نا. اگر آپ کا تھائرائڈ ختم ہو رہا ہے، تھائرائڈ ریپلیس کرنا ہے. اگر آپ کی اووریز جو ہیں انہوں نے وہ بنانا چھوڑ دیا، اب قدرتی عمل ہے کہ وہ بنانا چھوڑ دیں گی 40 سال کے بعد یا 50 سال کے بعد، جب آپ کی ماہواری پورے سال کے لیے ختم ہو جائے گی، آپ کو مینوپاز ہو گیا، ہارمون ختم ہو گئے. یہ قدرتی عمل جو ہے ساتھ بڑھاپا لے کر آتا ہے. مینوپاز بائی ڈیفینیشن ہم کہتے ہیں میٹافلمیجنگ، میٹابولک ڈس آرڈر ہوگا. آپ کا بلڈ پریشر جو پہلے کنٹرول تھا اب کنٹرول نہیں رہے گا. ڈائبٹیز ہو سکتی ہے آپ کو، ہڈیوں کی کھوکھلا پن، آسٹوپینیا، آسٹوپروسس ہو جائے گا. بڑھتی عمر کے ساتھ آپ کو میموری لاس ہوگا، یادداشت آپ کی کمزور ہو جائے گی، الزائمر ڈیزیز ہو جائے گا، آپ کا ہارٹ ڈیزیز زیادہ ہو جائے گا، فالج کا ریٹ زیادہ ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں آپ کو 60 سال میں جا کے آنی ہیں. اور ایک اور چیز ہو رہی ہے وہ ہے ڈیوورسز. جی، اور ساتھ میں جو میاں کے دوسری طرف دھیان چلے جاتے ہیں، یہ اس میں یہ ایک پیریڈ بڑا کامن 40 سے لے کے آن سیڈلی. جی، یہ بھی وہ پیریڈ ہے جس میں آپ کی ریلیشن شپس خراب ہوتی ہیں. مجھے ایک اور ڈاکٹر صاحب یہ بات بتائیے گا کہ ہمیں یہ مائنڈ سیٹ بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے نا کہ ہم جب ایجنگ کو کہتے ہیں، پرانے وقتوں کی یہ باتیں ہیں کہ ایجنگ ہے بھائی، ایج کے ساتھ ساتھ تو ہوتا ہے یہ ساری چیزیں. ایجنگ نارمل ہے، ایجنگ کے ساتھ آنے والی بیماریاں نارمل یعنی آپ ایسا ہے نا، آپ کو مشاہدہ ہوگا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں بس ایج کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے ساری بیماریاں چلتی آ رہی ہیں. 50 سال کی عورت کہتی ہے میں نماز نہیں پڑھ سکتی، رکوع سجدہ نہیں کر سکتی، مجھے چیئر دے دو. از دیٹ نارمل؟ آپ سوچتے ہیں کہ 60 سال کی عورت جو ہے بھاگ دوڑ نہیں سکتی، ماؤنٹین پہ نہیں جا سکتی، اپنے بچوں کے ساتھ نہیں کھیل سکتی، گرینڈ کڈس کو انجوائے نہیں کر سکتی. بات یہ کہ قدرتی اگر آپ کے ہارمونز اگر آپ کے کم ہو رہے ہیں تو اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں آپ. آپ کو صرف یوز ٹو نہیں ہونا، اور اس سے آپ کی ہڈیاں، مسل، ہر فنکشن افیکٹ ہو رہا ہے. اور اگر آپ کو سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ آپ اس کو ریپلیس کریں تو یہ تو پتہ ہونا چاہیے آپ کو، اور یہ پتہ ہی نہیں لوگوں کو. 40 سال سے لے کے 50 سال تک آپ کو سمٹمز آتے ہیں.
जब आपकी जिस्म आपको आपको बता रहा होता है, सिग्नल आता है ब्रेन से आपकी ओवरीज के पास, वो खटखटा रहा है कि मुझे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो रही है, मुझे हार्मोन्स चाहिए, मेरे हार्मोन फ्लक्चुएट कर रहे हैं। पेरीमेनोपॉज कहते हैं उस पीरियड को, कुछ में 5 साल, कुछ में 10 साल, अकॉर्डिंग टू द लाइफस्टाइल औरत का, और उसमें कितने सिम्टम्स, कुछ को कम अलामात, कुछ को ज़्यादा। आप अपने डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको डिसमिस कर देता है ये नॉर्मल है, नहीं, इसका आपको ट्रीटमेंट चाहिए। सप्लीमेंट्स, लाइफ, आपने जितनी एक्सरसाइज करनी है, रात को सोना है अच्छा, ये सब बेसिक बातें हैं जो आप उनको बताएंगे। उसके बाद आप उसको सही इन्फॉर्मेशन देंगे नेचुरल हार्मोन्स की, सिंथेटिक हार्मोन्स नहीं जो कि बाय माउथ लेते हैं। आपको क्रीम की सूरत में सिंथेटिक हार्मोन्स जो हैं वो कभी भी नहीं दिए जा सकते, क्योंकि वो डिफरेंट मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर है। अब जब उसका पूरी साल के लिए माहवारी खत्म हो जाएगी तो यही अलामात उसकी बीमारियों में बदल जाएंगी। जी बेशक। ये प्रोसेस है जो 40 में स्टार्ट हुआ है, 60 साल की औरत को जाके बीमारियों की सूरत में आ घेरेगा, और तब तक आप एक नानी दादी जो बन जाते हैं, फिर आप किसी और के ऊपर क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब, और आप किसी और के ऊपर बोझ बन और ये जो 28 गोलियां दी जाती हैं आपको एज अ रिप्लेसमेंट के जी, और इसमें प्रोजेस्टेरॉन काफी है और सारा कुछ है, आप पता नहीं क्या क्या चीजें हैं इसकी, ये जो ज्यादातर मेजॉरिटी तो पाकिस्तान में हम यही खा रहे हैं जी। ये क्या डेंजरस है? पाकिस्तान में थी नहीं ना, पाकिस्तान नहीं, लेकिन में इसके साइड इफेक्ट्स हैं, ये synthetic मेडिसिन hormones हैं। ये सिंथेटिक है क्या ये? और ये भी कहते हैं कि ज्यादा अरसा इस्तेमाल करो तो कैंसरस है। देखें, अगर सिंथेटिक हार्मोन्स आपके लिवर के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, इसके जो, मैं बहुत साइंस में नहीं जाऊंगी, ऑडियंस के लिए बस ये डिफिकल्ट कि हो क्या ये जाएगा। नुकसानदेह है? 3-4 महीने के लिए देते हैं। अगर लॉन्ग टर्म लो तो ये छाती के ऊपर जाके रिसेप्टर्स होते हैं एस्ट्रोजन के, जहाँ पे काम करता है, और ये ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क हाई कर लोग सकता है। 3-4 साल से खा रहे हैं। कभी कभी चॉइस नहीं होती, क्योंकि कुछ को प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हो जाता है, तो इस समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ये वो वाला हिसाब है। क्योंकि पाकिस्तान में मैं ज्ञान दे रही थी तो मुझे लगा हार्मोन्स तो है नहीं, फिर मैंने, आई एम द ओनली BHRT स्पेशलिस्ट इन पाकिस्तान, फिर मैंने लॉन्च किया, मैंने कहा ट्रीटमेंट तो है नहीं, ज्ञान में दे रही हूँ, फिर मैंने बायोइडेंटिकल को पाकिस्तान में लॉन्च किया, तो इट इज़ अवेलेबल, हर एक को एक्सेसिबल है। मेरा नेक्स्ट प्लान ये है कि उसको कॉस्ट इफेक्टिव करके जब सबको ज्ञान मिल क्या जाए। चीजें हैं बायोइडेंटिकल? इसके बारे में बायोइडेंटिकल हार्मोन्स होते हैं, इसके बारे में बताएं, कैसे बनते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, कितने सारे दिए जाते ये हैं? प्लांट बेस्ड होते हैं, याम से बनते हैं, सेम मॉलिक्यूल है जो आपकी ओवरी 17 बीटा एस्ट्राडियोल बना रही होती है, सेम मॉलिक्यूल, इसमें कोई फर्क नहीं है। आप हमेशा अब चाहते हैं अगर बाय माउथ लेंगे तो मॉलिक्यूल बदल जाएगा, इसकी वजह से आप इसको टैबलेट की सूरत में नहीं दे सकते, आपने क्रीम की सूरत में देना है जो आप यहाँ पे लगाते हैं, और एक दफ़ा मेनोपॉज हो जाए तो सारी उम्र मेनोपॉज है। इसके बेनिफिट्स हासिल करने के लिए आपको BHRT प्रोवाइडर के पास जाना पड़ेगा, जिसको पता हो कि हार्मोन्स कैसे देते हैं, उसको कैसे मॉनिटर करते हैं। 40 साल की औरत आपके पास आती है, और आपने कितनी सही बात की थी, डिवोर्सेस, उसका इमोशनल वेलबींग खराब हो रहा होता है, उसका डिप्रेशन, एंग्जाइटी हो रहा होता है, उसके जिस्म में दर्द हो रहा होता है, अपने हस्बैंड से आपसी ताल्लुकात नहीं रखना चाहती, ब्रेन फॉग, कितनी औरतें जो इतनी हाई एंड, और आपको पता है इज वेरी डेंजरस। मेरा क्लाइंटल सारा, जिनको मैं, क्योंकि मैं बहुत लिमिटेड पेशेंट देखती हूँ, कॉर्पोरेट वाली होती हैं, लॉयर्स होती हैं, डॉक्टर्स होती हैं, टीचर्स होती हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सबका ये कि जैसे जैसे हम एज कर रहे हैं हमें वोकैबुलरी हमारी ख़त्म हो रही है। मुझे फेस याद आ रहा होता है, टिप ऑफ माई टंग में होता है कि इस बंदी ने क्या कहा था, और मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा होता, चीज़ें भूलना शुरू हो जाते हैं, और उसके